ورسوله أولي الأمر منكم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة أهريق عنه دما وأميت عنه الأذى او كما قال علیہ السلام۔ میرا محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا جو دین ہے یہ بہت عزت والا ہے، شرافت والا ہے اور کامیابی والا ہے۔ اس پہ جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ عزت دیتے ہیں، جو اس سے منہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناکامی دکھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دین کے سارے احکامات ہیں، اس میں سے ایک حکم ہے جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو خوشی دیتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کا حکم ہے کہ بھئی عقیقہ کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ چونکہ عام طور پہ معلوم نہیں ہو تو دین سے بھی دوری ہے، تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ عقیقہ کہتے کس کو ہیں اور عقیقے کے احکامات کیا ہیں۔ تو اس میں جو عقیقہ لفظ ہے لغتاً اس کو پھاڑنے کو کہتے ہیں، اصطلاح میں کہتے ہیں بچے کے بالوں کو جو کاٹتے ہیں یا اس دن اس کی خوشی میں اس کا صدقہ سے اس کے فدیے سے جو بکری ذبح کرتے ہیں اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو عقیقے کا عمل ہے یہ اسلام سے قبل بھی رائج تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رائج تھا۔ اس میں یہ تھا کہ خوشی میں بکری ذبح کر کے پھر بچے کے سر پہ خون لگا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو روکا اور فرمایا کہ خون کی جگہ تم زعفران لگا دیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقون علی الغلام عقیقۃ فاحرق عنہ دما، کہ جب بھی تم کسی بچے کا عقیقہ کرو تو اس کی طرف سے خون بہاؤ اور وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى، اور اس سے اذیت یعنی اذا گندگی کو دور کرو، بالوں کو اتار دو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ جو عقیقہ ہے، اب عقیقہ کا حکم کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں فقہائے کرام کہ یہ احادیث میں بھی آیا کہ یہ سنت ہے، بعض اس کو مستحب کہتے ہیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش پہ حضرت فاطمہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے بال مونڈ دو اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو، یہ حکم دیا۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بچہ ہو تو 2 بکرے یا 2 مینڈے ذبح کرو، بچی ہو تو 1، لیکن اس میں جب حضور کا عمل ہے یعنی اس میں رعایت ہے کہ اگر بچے کے وقت 2 نہ کر سکے تو 1 کر دے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں یہ کرنا چاہیے عقیقہ؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت اس کی یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو حکمتیں ہیں پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نوزائیدہ، اس کے اعلان یعنی ایک قسم کے اس کی نسب کا اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ ایک اعلان۔ اب کیا وہ گلی کوچوں میں ہے جو ہے نا پوسٹیں لگایا گیا کہ میرا بچہ ہو گیا، جب عقیقہ ہو جاتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا، نسب معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 دوسری جو مسئلہ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ایک قسم کی جو سخاوت ہے یہ بخل پہ حاوی ہو جائے گی، سخاوت کا عنصر، سخاوت کی صفت اوپر آئے گی، اور جو بخل کا عنصر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، مزاج شریعت سے بھی نیچے گری ہوئی حرکت ہے، تو وہ یہ عنصر غالب ہو جائے گا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے ہر عمل میں۔ تو اس وقت جب نصارہ کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو ایک پانی تھا جس کو مائے عموریہ یا عمویہ کہتے ہیں، اس میں نہلاتے تو وہ عیسائی بن جاتا، باقاعدہ ان کی ایک رسم تھی تاکہ اس کے خلاف ہو جائے۔ اور چوتھی جو مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بچے کو شروع سے وقف کر دیا
کہ گویا کہ ہم یہ قربانی کریں اس کی جگہ کہ یہ بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ یہ 4 مسئلے تھے لکھے ہیں علماء نے۔ باقی اس کا جو حکم ہے وہ مسنون ہے، مستحب ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وعید بھی اس میں تھوڑی سی ہے کہ جو باوجود حیثیت کے، اصل جو پہلی شرط ہے نا وہ حیثیت ہے، باوجود حیثیت کے جو عقیقہ نہیں کرتے، تو اس میں یہ ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے جو حدیث کا مضمون ہے کہ نافرمان ہو جائے گا اگر اس کے پاس حیثیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مستحب اور سنت عمل ہے۔ اور دوسری جگہ ایک حدیث ہے کہ جو باوجود حیثیت کے عقیقہ نہیں کرتے تو اگر یہ بچہ بچپن میں فوت ہو جائے تو اس کی سفارش نہیں کرے گا، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی مضبوط حدیث ہے۔ تو اس لیے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ اچھا، حضرت بریدہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جاہلیت میں ہم بچے اس کے لیے ذبح کرتے تو بچے کے سر پہ زعفران وہ خون لگا دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ بچے کے سر پہ زعفران یعنی خوشبو لگا دیا کرو۔ تو اس لیے پہلی بات کیا ہو گئی کہ جب بچہ، سنت جو عمل ہے، بچہ جب 7 دن کا ہو جائے، 7ویں یوم، اس میں بھی حکمت ہے کہ شروع سے شریعت نے، حدیث میں اس لیے نہیں آیا، اس دین میں یہ ایک حکمت ہے اس حکم میں کہ شروع میں جو بچے کی والدہ ہوتی ہے وہ تکلیف میں، گھر والے ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں لوگ آئیں گے تو حرج ہوگا، ان کا کام بڑھ جائے گا، تو 7ویں دن وہ ایک جگہ تک پہنچ جاتے ہیں، ذرا آرام آ جاتا ہے، تو 7ویں دن بچے کا نام رکھنا، سر کے بال موڑنا جو حدیث میں، اور ان بالوں کے بقدر چاندی غربا مساکین پہ صدقہ کر دینا، اور اگر وسعت ہو تو اگر وہ بچہ ہے تو 2 بکرے یا مینڈے یا ایک ہی کر دے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، ایک کر دے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، اور بچے کے سر پہ کوئی خوشبو زعفران ہو تو وہ لگا دے، نہیں تو کوئی خوشبو لگا دے، کوئی بھی لگا سکتا ہے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، اب یہ بات ہو جاتی ہے، اور باقی فقہاء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکا، اچھا نام پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی شروع دن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن بالوں کا کاٹنا وہ جو حکم ہے کہ وہ امیت عنہ الاذی، کہ اس سے اس اذی کو یعنی اس گندگی کو دور کرو، تو یہ 7ویں دن ہے۔ 7ویں دن نام پہلے رکھیے کوئی بات نہیں، لیکن اگر 7ویں دن نام رکھا، سر کے بال مونڈ دیے، اور ایک کوئی جو جتنی اللہ نے وسعت دیا، وہ بکری 1 ہے یا 2 ہے جو وہ ذبح کر دی، تو اب یہ جو ذبح کرنا ہے نا، اور سر کے بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے وہ جو اس کے برابر جو چاندی یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کر دی، یہ بھی سنت ہے۔ اب یہ کیوں ہے، کیوں بچے کا ذبح کا کہا ہے؟ یہ اس لیے کہ جس بچے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیں ایک نطفہ تھا، بے جان نطفہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ماں باپ کے مختلط نطفے سے اس بچے کو کیسے کاریگری سے، کیسے شاہکاری دکھائی، ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو بنایا، اور بچہ بن کے مختلف پروسیس سے، مختلف مراحل سے گزرتے آج ایک خوبصورت بچہ اللہ نے دے دیا، تو اس کے عوض میں، اس کی خوشی میں اس کو قربان کرنا۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، آفات سے، مصائب سے اس بچے کو بچائے گا، شرط یہ ہے کہ جو کر سکتا ہو، جس کے پاس وسعت ہو، کیونکہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ دوسری بات ہے کہ اب یہ جو بال کاٹے جاتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ جو ایک تو حدیث میں واضح ہے کہ اس سے اس کی گندی دور کر دو، نہا لو، تو بالوں میں یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو میں پہلے بند کے وہ مختلف گندگیوں میں رہ کر ایک خوبصورت سا بچہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو اس کے عوض اس کے سر کے بال جتنے چاندی کے برابر ہو نا، اتنی چاندی کی جو قیمت، تھوڑی سی قیمت بنتی ہے، کیا وزن ہوگا، تو وہ صدقہ کر دینا۔ مختصر یہ ہوا کہ 7ویں دن اس کا نام رکھنا، اس کے بال کاٹنا، ایک ذبح کر دینا، بکری ہے یا 1 ہے یا 2 ہے، جیسے وسعت ہو، اور اس کے سر کے برابر چاندی وزن کر کے اس کو، اس کی قیمت غربا پہ صدقہ کر دینا۔ کوئی خوشبو اگر لگا سکتے تو اچھی بات ہے، زعفران ہو، کوئی اور ہے، اگر مناسب ہو تو۔ اچھا، اس میں ایک اور بات، جتنی کچھ مسائل بھی اس کے سن لیں، لوگ ذرا پریشان ہوتے ہیں اس چیز میں کہ آیا اگر 7ویں دن نہ ہوا تو ہم کیا کریں، پھر 14ویں دن ہے، پھر 21ویں دن ہے۔
اگر 21ویں دن بھی کس سے نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں، کبھی بھی کر لے، پھر اللہ وسعت دے دے۔ قربانی کے جانور میں رکھ سکتا ہے، اس میں جو بڑا اس میں حصے ہوتے ہیں اس میں بھی رکھ سکتا ہے، کئی بچوں کا رکھ سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا ضروری عمل نہیں ہے کہ لوگ پھر اس کے سے پریشان ہو کے فون کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں۔ دیکھیں پہلے میں نے بتا دیا کہ سنت عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بچے کے اللہ مختلف مصائب سے، بیماریوں سے، مشکلات سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ دین میں حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی امت پہ سختی نہیں کی، مشکل میں نہیں، مشکل احکام نہیں دیے، بلکہ امت کو آسانیاں دی ہیں۔ تو اس لیے اگر 7ویں دن ہو گیا، 14ویں دن، 21ویں دن نہ ہوا تو پھر کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ اس کے لیے قرض لے لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے، کوئی قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ قرض اس صورت میں لیا جاتا ہے کہ وہ چیز فرض یا واجب ہو۔ جیسے قربانی ہے تو قربانی اگر کسی پہ وقتی طور پر اس کے کہیں ادھر ادھر دیے ہوئے ہیں، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، تو اس موقع پر برابری نہیں ہو رہی، لیکن اس نے قرضے دیے ہوئے ہیں یا کوئی نقدی نہیں ہے لیکن اس پہ سونا پڑا ہوا ہے، زمین ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس موقع پہ قرض لے سکتا ہے۔ لیکن جو عقیقے والا یہ قرض نہ لے، ہو سکتا ہے تو کر لے، نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی بھی زندگی میں اس کے پاس وسعت آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ اس کو یہ عقیقے کا عمل کر لے، یہ سنت عمل۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا کہ وہ ذبح کر کے کہ اس کے بال کاٹ کے اور اس کے جو ہے نا چاندی کے بقدر اس کو صدقہ کر دو۔ اور جو آخری بات ہے، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں دین کا جو بھی حکم ہے اس کو ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے۔ اب عام طور پہ ہم مسلمان کیا کر لیتے ہیں کہ جی سنت عمل ہے اس کو چھوڑ دیں، سنت عمل کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ ایک تحنیک کا عمل ہے، وہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اسماء بنت ابی بکر، ان کے جب یہ بیٹا پیدا ہوا قباء میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں، یہ بھی سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منہ میں لے کر اس کو خوب چبایا، چبا کے پھر ان کے حلق کے ساتھ لگا دیا، یعنی بچہ اس کو چوس لیتا ہے، تو یہ بھی باعث خیر و برکت ہے۔ تو آج بھی کوئی بھی میٹھی چیز ہو، کھجور ہو، کوئی بھی اس کو کوئی نیک بندہ ہو، اللہ والا ہو، متقی بندہ ہو، اس سے یہ عمل تحنیک، بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے۔ تو سنن کو آگے لانا، سنت کو آگے کرنا، سنت پہ عمل کرنا، یہی ہماری حضور سے محبت ہے۔ عملاً کرنا، زبانی نہیں، زبانی تو بہت ہو چکی، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ دین کیا اور شریعت کیا ہے، لیکن عملاً اس پہ کوشش کرنا، یہ دنیا آخرت کی سعادت کی چیزیں ہیں۔ سنتوں کو ہلکا سمجھ لینا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو فرض کے درنے میں بھی نہیں جانا چاہیے، یعنی ایک اعتدال کا راستہ ہے، اعتدال کا، کہ سننا چاہیے کہ میرے پاس نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن جن کے پاس ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے، تو وہ ضرور کریں کہ اس سے بچہ بیماریوں سے، آفات سے، مشکلات سے، نافرمانیوں سے اللہ اسے بچائے گا۔ تو یہ چیز سنت ہے۔ تو یہ میں نے کہا چلو یہ بات رکھ لوں، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سنت عمل، جتنا ہم سنت پہ عمل کرتے جائیں گے اللہ اتنی کامیابی نصیب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت